وہ کون سے صحابی تھے جو ایک تجارتی سفر پر نکلے، مگر تقدیر نے انہیں ایک ایسے پراسرار جزیرے تک پہنچا دیا جہاں ایک لرزہ خیز سچائی ان کی منتظر تھی۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ تقریباً 1450 سال پرانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو پہلے عیسائی ہوا کرتے تھے، لیکن قسمت نے انہیں ایک ایسے سفر پر روانہ کیا جو انہیں سیدھا ایمان کی روشنی تک لے گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت تمیم داری تجارت کے لیے سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 افراد بھی تھے۔ اچانک سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ وہ 1 مہینے تک بے یار و مددگار بھٹکتے رہے۔ ہر سمت پانی ہی پانی، اور نہ کوئی کنارہ نہ کوئی راہ دکھانے والا۔ پھر ایک دن انہیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں پہنچے۔ لیکن جو کچھ وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا وہ انسانی عقل کو ششدر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ جزیرے پر اترتے ہی ان کی نظر ایک عجیب و غریب مخلوق پر پڑی۔ یہ عورت نما جانور تھی۔ اس کے پورے جسم پر گھنے بال تھے۔ خوف اور حیرت کے مارے انہوں نے پوچھا، کمبخت تو ہے کیا؟ وہ بولی، میں جساسہ ہوں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جساسہ دجال کی ایک مخبر مخلوق ہے۔ یہ لوگوں سے معلومات اکٹھا کر کے دجال تک پہنچاتی ہے۔ اس کا کام جزیرے پر آنے والوں کو دجال کے پاس لے جانا ہے تاکہ وہ ان سے دنیا کے حالات کے بارے میں پوچھ سکے۔ حدیث میں اس کی جو تفصیل ملتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی اور حیوانی خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ جساسہ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو لے کر جزیرے پر موجود ایک پراسرار عمارت میں پہنچتی ہے۔ یہ لوگ وہاں جو منظر دیکھتے ہیں وہ ناقابل یقین تھا۔ ان کے سامنے ایک خوفناک قوی ہیکل شخص قید تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ دجال تھا۔ لیکن ابھی حضرت تمیم داری کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ تو کون ہے؟ حضرت تمیم داری نے پوچھا۔ تم مجھے پہلے ہی کچھ نہ کچھ جان چکے ہو، لیکن مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا۔ حضرت تمیم داری نے اپنا تعارف کروایا اور جزیرے پر آنے کا ماجرا سنایا۔ دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا، ملک شام کی ایک بستی کا نام بیسان ہے، کیا وہاں کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ حضرت تمیم داری نے جواب دیا، آتا ہے۔ اس پر دجال نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دجال نے پوچھا، کیا تبریہ کے سمندر میں پانی ختم ہو چکا ہے؟ حضرت تمیم داری نے کہا، بہت پانی ہے۔ یہ سن کر دجال نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا اور یہ سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، شام کی بستی زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ حضرت تمیم داری نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر دجال نے کہا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ اس پر حضرت تمیم داری نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ہیں۔ دجال نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ حضرت تمیم داری نے کہا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ حضرت تمیم داری نے بتایا، وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر دجال نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ جب حضرت تمیم داری نے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا تو وہ کہنے لگا، میں دجال ہوں،
और वो वक्त करीब है जब मुझे बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं 40 दिनों में पूरी जमीन का चक्कर लगा लूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इन 2 शहरों में मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा। ये सुनकर हजरत तमीम दारी और इनके साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। जब हजरत तमीम दारी मदीना पहुंचे तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये वाकया बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तस्दीक फरमाई और सहाबाए कराम को बताया कि दज्जाल के मुतालिक जो मालूमात दी गई थीं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत तमीम दारी ही वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन किए। जब रात हुई और रोशनी फैल गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, ये रोशनी किसने की है? सहाबा ने हजरत तमीम दारी का नाम लिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए ढेरों दुआएं फरमाई और कहा, अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं तुम्हारा निकाह इससे कर देता। इसी वक्त नौफल बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी हजरत उम्मे मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इनके निकाह में दे दिया। हजरत तमीम दारी से 18 अहादीसे मुबारका रवायत की गई हैं। हजरत तमीम दारी की एक अनजान जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सवाल ये है कि दज्जाल ने तो क़यामत के आखिरी जमाने में आना है, तो फिर दज्जाल आखिर कैसे हजरत तमीम दारी को आज से 1450 साल पहले उस पुरस्रार जजीरे पर मिला था? इस्लामी रवायात को देखें तो पता चलता है कि दज्जाल के पास बहुत सारी ताकत होगी। सवाल यह है कि क्या दज्जाल टाइम ट्रैवल करके पुराने वक्त में पहुंचा था? क्या दज्जाल पुराने जमाने में जाकर दुनिया की तारीख बदलना चाहता था? वो कौन था जिसने दज्जाल को पुराने जमाने में एक पुरस्रार जजीरे पर कैद कर दिया था? हजरत तमीम दारी पर हमारी ये रिसर्च सीरीज अभी जारी है। अगर आप इस मौजू में मजीद दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही इस मौजू पर हमारी रिसर्च मुकम्मल होगी, हम आपके लिए इस सीजन की अगली वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सियारा सैटर्न पर क्या करने जाते थे, तो इस राज को जानने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट द क्वांटम कुरान जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि हमारी कहकशां के गिर्द 1 लाख नूरी साल के फासले पर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार किया गया है? और चांद पर पहला इंसानी शहर कब और कैसे आबाद होगा? क्या वाकई जमीन पर कभी खलाई मखलूक आई थी? और सबसे बड़ा सवाल, हजारों साल बाद हमारी जमीन पर किस मखलूक का राज होगा? अगर आप इन हैरत अंगेज सवालात के जवाबात और कायनात के इन छुपे हुए राजों को जानना चाहते हैं तो राज टीवी की प्लेलिस्ट द गैलेक्टिक पजल को जरूर देखें।